بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب بھی ہم اس دنیا کے آغاز پر سوچتے ہیں تو سوال ایک ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ ہماری عقل بار بار ماضی کی طرف جاتی ہے کیونکہ ہم وقت کے قیدی ہیں، لیکن کیا اللہ بھی وقت کا محتاج ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا؟ کائنات میں کیا تھا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج چمکتا تھا، نہ چاند کی روشنی تھی، نہ سمندر کی لہریں تھیں، نہ پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں۔ وقت کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، مخلوقات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہر طرف ایک گہرا سناٹا تھا، ایک ایسا وقت جس کا تصور بھی انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ وہی دور تھا جس کے بارے میں ایک دن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال غیر معمولی تھا، ایک سوال، ایسا سوال جو آج کے جدید سائنسدان بھی کرتے ہیں، اور ماہرین فلکیات جن پر تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ سب سے بڑی پہیلی جسے سمجھنے کے لیے سائنس 13.8 ارب سال پہلے کس وقت میں جھانکنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن اس وقت اس صحابی نے بغیر کسی جدید دور کے آلات یا سچ کے سب سے بڑی تحقیقت کے بارے میں سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا۔ جب جو صحابی سوال کر رہے تھے تب ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس وقت کہاں تھے اور ان کو اس معاملے سے کیا تعلق تھا۔ ان کا سوال محض اللہ کے بارے میں جاننے کا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کیا کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو سوال کو ٹالا، نہ ہی یہ کہا کہ میں نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا اعتماد کے ساتھ جواب دیا، اور ایسا جواب دیا جو حیران کن بھی تھا اور گہرے رازوں سے پردہ اٹھانے والا بھی تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ محض تخلیق تھا۔ سبحان اللہ! یہ جملہ سنتے ہی کئی سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں۔ ہوائیں، بادل، جبکہ ابھی تو کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا۔ یہاں ہمیں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی وضاحت میں سب سے زیادہ مستند شخصیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مانی جاتی ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس بچے کو قرآن کی طویل یعنی وضاحت عطا فرما۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی تو پھر ہمیں کسی اور کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی وضاحت پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں بادل سے مراد وہ ابتدائی کائناتی بادل ہیں جو پانی اور نمی سے بھرے ہوئے تھے۔ اور اگر ہم جدید سائنس کی طرف دیکھیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ ماہرین فلکیات بھی یہی کہتے ہیں کہ ابتدا میں کائنات بے حد گرم گیسوں اور دھول سے بھری ہوئی تھی، اور ان بادلوں سے کہکشائیں، ستارے اور سیارے وجود میں آئے۔ یعنی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی، آج سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا سوال ذہن میں آئے تو سب سے پہلے ہمیں وحی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ سچائی ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج سائنس لاکھوں تجربات کے باوجود جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ حقیقت پہلے ہمارے دین میں موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم قریب
اپنی نشانیاں انہی افاق میں بھی دکھائیں گے، افاق مانا دنیا میں دکھائیں گے، اور خود ان کے اندر بھی، جہاں تک کہ ان کو واضح ہو جائے کہ یہ قرآن برحق ہے۔ سورت فصلت آیت نمبر 53 میں یہ درج ہے، آج سائنسدان طاقتور دوربینوں سے آسمانوں میں جھانک رہے ہیں، ریاضی کے پیچیدہ فارمولوں کے ذریعے کائنات کی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ابتدا میں گیسوں اور بادلوں کا ایک بحر بے کران تھا، جہاں سے کہکشائیں، ستارے اور سیارے تخلیق ہوئے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج جو علم سائنس دریافت کر رہی ہے وہ در حقیقت وحی کے ذریعے 1450 سال پہلے نازل ہو چکا تھا۔ آج کے سائنسدان ہزاروں تجربات اور تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں وہ باتیں پہلے ہی ہمیں بتا دی تھیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک مومن کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سائنسی دریافت، ہر نئی ریسرچ قرآن اور حدیث کی سچائی کی گواہی دے رہی ہے، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا دین کسی شک و شبے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ایک سراپا حق ہے۔ یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ علم ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اسے آگے پھیلانا چاہیے، کیونکہ آخر میں انسان جتنا بھی تحقیق کر لے، سچائی وہی رہے گی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کا دبا کر آل پر کلک کر دیں، تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔